السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر عالمی خبرنامہ۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ حزب اللہ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ۔ حملے کے وقت نتن یاہو اور ان کی فیملی گھر پر موجود نہیں تھی، ذرائع نے کی تصدیق۔ جنگ کے خاتمے تک ارغمالی رہا نہیں کریں گے، حماس کا دو ٹوک بیان۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد عالمی قائدین کا جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھا۔ یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمت ہرگز نہیں رکے گی، ایران، افغانستان اور قطر کے رہنماؤں نے جاری کیا شہادت پر بیان۔ اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کارروائی کی جائے گی، روسی صدر پوتین کی وارننگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی 23 تا 24 اکتوبر روس کے دورے پر، برکس ممالک کے سربراہ اجلاس میں کریں گے شرکت۔ ماہرین خارجہ امور نے مودی کے دورے کو تاریخی قرار دیا۔ اور بم کی جھوٹی اطلاع کے بعد ہندوستانی طیارے کی جرمنی میں ہنگامی لینڈنگ، نئی دہلی سے لندن کے لیے پرواز کر رہا تھا طیارہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا کہ نتن یاہو کے قیصریہ شہر میں واقع مکان کی طرف ڈرون لانچ کیا گیا، تاہم وہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا کہ ڈرون لبنان کی طرف سے لانچ کیا گیا اور ایک عمارت کو جا کر لگا۔ اہم طور پر یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ عمارت سے ڈرون ٹکرایا کہ نہیں۔ فوج نے کہا کہ اسرائیلی حدود میں داخل ہونے والے 2 اور ڈرونز کو فضا میں مار گرا دیا گیا۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولیس کے مطابق قیصریہ شہر میں دھماکے کی آواز سنائی دی جہاں نتن یاہو چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ لبنانی گروپ حزب اللہ یا کسی اور عسکریت پسند گروپ کی جانب سے فی الحال ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے برلن میں جرمنی، فرانس اور برطانوی قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ حالیہ تنازع کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائے اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھی اتفاق کرتے ہیں لبنان میں جنگ بندی کے لیے کام کرنا ممکن ہے، لیکن غزہ میں یہ مشکل ہے۔ عالمی رہنماؤں نے مرد آہن یعنی کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے اور غمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ حماس نے اسرائیلی حملے میں یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی رہنماؤں نے یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے اور غمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جرمنی کے دورے کے دوران غزہ جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ حماس رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کی شام سنوار کی موت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ DNA اور دانتوں کے ٹیسٹ سے شناخت کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاکت سے قبل سنوار کے آخری لمحات کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ دورے برلن کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر شولز، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران پر بھی تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ بائیڈن نے کہا سنوار کی شہادت کے بعد انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس موقع کو حماس کے بغیر غزہ کو امن کی راہ پر گامزن کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کریں۔ جرمن چانسلر نے یہ بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ اب جنگ بندی اور غزہ سے غمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے ٹھوس امکانات روشن ہوں گے۔ شولز نے زور دے کر کہا اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ واضح ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیل کے خلاف سامیت، دشمنی، نفرت اور بڑھتی انتہا پسندی کے خلاف ثابت قدمی سے کھڑے ہونے پر چانسلر شولز کی بھی تعریف کی۔ بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی۔ امیر قطر کی والدہ نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر انہیں زبردست خراج پیش کیا۔
ایکس پر اپنے بیان میں امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کی والدہ شیخ موازہ بنت ناصر نے یحییٰ سنوار کی شہادت پر انہیں خراج پیش کیا اور کہا یحییٰ نام کا مطلب ہے وہ جو زندہ ہے، اور انہوں نے اسے مردہ سمجھا لیکن وہ زندہ ہے۔ اپنے نام یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرح زندہ رہے گا اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ خلیل الحیہ نے کہا یحییٰ سنوار کی شہادت سے فلسطینی مزاحمتی تحریک نے مزید جوش پکڑ لیا ہے اور یحییٰ سنوار کی شہادت غاضب اسرائیل کے لیے تباہی کا پیغام ثابت ہو جائے گی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنائی نے باور کروایا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائی میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے باوجود تنظیم زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اپنے آج جاری کردہ بیان میں خامنائی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ سنوار کی موت مزاحمتی محاذ کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر اہم شخصیات کھونے سے یہ محاذ آگے بڑھنے سے نہیں رکے گا۔ ایران نے سن 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام سے اب تک اسے تسلیم نہیں کیا اور سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے مسئلہ فلسطین کی حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کے اہم ستونوں میں رکھا ہوا ہے۔ افغانستان میں حکومت طالبان نے مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر اپنے گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر ملی ہے کہ حماس رہنما یحییٰ سنوار صہیونی غاصبوں کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ہر مسلمان اور لڑنے والے مجاہد کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے اور ہم بہادر مجاہد بھائی یحییٰ سنوار کی شہادت پر حماس تمام مجاہدین خاص طور پر فلسطین کی مظلوم اور مجاہد عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قابض اسرائیلیوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ مجاہدین قائدین کی شہادت سے دشمن کے خلاف جدوجہد کو کئی گنا زیادہ تقویت ملے گی۔ کینیڈا کی جانب سے ہندوستان پر جارحانہ مداخلت کے حالیہ الزامات کے باعث اگرچہ کہ دو طرفہ تعلقات مزید تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں، واضح ہے کہ کینیڈا میں تقریباً 77,000 سکھی مقیم ہے جو جملہ آبادی کا 2% بنتے ہیں اور ہندوستان کے بعد کینیڈا میں سکھوں کی سب سے بڑی کمیونٹی بستی ہے۔ ان تعلقات کے کشیدہ ہونے کے بعد سکھوں نے اپنے اپنے طریقے سے اظہار خیال کیا ہے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس خاص رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے ہندوستان پر جارحانہ مداخلت کے حالیہ الزامات کے باعث اگرچہ کہ دو طرفہ تعلقات مزید تنزلی کا شکار ہوئے ہیں، تاہم دوسری جانب ان بیانات سے سکھ رہنماؤں کے موقف کو بھی توثیق ملی ہے۔ ٹورنٹو میں انڈین قونصل خانے کے باہر احتجاج میں شامل ایک سردار جی نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہم کئی سالوں سے یقین رکھتے تھے لیکن لوگ ہمیں سن نہیں رہے تھے۔ خالصتان تحریک سے منسلک 42 سالہ ہریندر نے کہا کینیڈا کی حکومت کے حالیہ بیانات نے سکھوں کے موقف کو درست ثابت کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ کینیڈا نے خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے 2023 میں ہونے والے قتل کا الزام ہندوستان پر عائد کیا۔ رواں ہفتے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور پولیس نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ ہندوستان کا خالصتان تحریک کے کینیڈین سماجی کارکنوں کو نشانہ بنانا نجار کے قتل سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے اور ڈرانے، تشدد و دھمکیوں کی ایک وسیع مہم اس کا حصہ ہے۔ تاہم ہندوستان نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی مداخلت کے معاملے پر انکوائری کمیشن کے سامنے گواہی میں کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا حکومت ہند نے یہ سوچ کر خوفناک غلطی کی ہے کہ اس حد تک جارحانہ مداخلت کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کینیڈا کے تحفظ و خود مختاری میں کی۔ ہمیں کینیڈا کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جواب دینا ہوگا۔ کمیٹی کے سامنے تفصیلی ریمارکس میں ٹروڈو نے کہا کینیڈا ہندوستان کے ساتھ اپنے قیمتی تعلق کو تباہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ جمعہ کو ہوئے احتجاج میں مظاہرین نے کینیڈا میں پیلے رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جس پر نیلے رنگ سے خالصتان کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ مظاہرین وزیر اعظم مودی کی مخالفت میں دہشت گرد کے نعرے لگا رہے تھے۔ دراصل خالصتان مہم کا آغاز ہندوستان کی 1947 میں آزادی سے ہوتا ہے، تاہم ملک کے اندر تحریک کے لیے کسی بھی قسم کی حمایت کو حکومت کی جانب سے ہمیشہ کریک ڈاؤن کا سامنا رہا۔ کینیڈا میں تقریباً 77,000 سکھ بستے ہیں جو جملہ آبادی کا 2% ہیں۔ ہندوستان کے بعد کینیڈا میں سکھوں کی سب سے بڑی کمیونٹی بستی ہے۔ کینیڈا میں سکھوں کی اکثریت مضافاتی علاقوں میں رہتی ہے، بالخصوص ٹورنٹو اور وینکوور کے ارد گرد، اور کمیونٹی کا ووٹ قومی انتخابات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔
गुज़िश्ता साल जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल में पहली मर्तबा हिंदुस्तानी एजेंट के मुलविस होने का इल्जाम लगाया था। सर्वे पोल्स में जस्टिन ट्रूडो की हिमायत में कमी दिखाई दे रही है, जबकि आइंदा चंद माह में कनाडा में आम इंतखाबात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। रूसी सदर ने अपने बयान में मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। उन्होंने कहा, अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पुतिन ने कहा, जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, मगर रूस ऐसा किसी सूरत होने नहीं देगा। उन्होंने कहा, यूक्रेन से इस्तांबुल दस्तावेज पर सऊदी अरब में हम मुज़ाकिरात कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 ता 24 अक्टूबर रूस के शहर काजान में ब्रिक्स ममालिक की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। उनके दौरे को देखते हुए खारजा उमूर के माहिर राविंद्र सचदेव ने मोदी के इस दौरे को तारीखी करार दिया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका और यूक्रेन दोनों के सुदूर से मुलाकात के बाद जा रहे हैं और उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात के बारे में भी बात की। और अगर कहा, पीएम मोदी की चीन के सदर के साथ दो तरफा मुलाकात होती है तो फिर इससे जाहिर हो जाएगा कि चीन के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। पुतिन और मोदी जी की वो ऑलमोस्ट एट कंफर्म कहा जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन होने के थर्ड टर्म में सबसे पहली फॉरेन विजिट रशिया करी थी और उस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद ज़ेलेंस्की से मिले, उसके बाद अमेरिका गए, बाइडेन से भी मिले हैं और अब दोबारा पुतिन से मिल रहे हैं। तो ये सारी हाई लेवल मीटिंग्स करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफी अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन के युद्ध को अगर रुकना है तो अलग अलग साइड की क्या विचारधाराएं हैं। तो ये मौका होगा, मोदी जी पुतिन से डिस्कस करेंगे कि भारत को क्या लगता है कि अलग अलग देश, इंपॉर्टेंट देश जैसे अमेरिका, यूक्रेन भी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोकना है तो किस हालात में, किन कंडीशंस में रोका जा सकेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये डिस्कस करेंगे पुतिन से यूक्रेन वॉर के मुद्दे को, ये बहुत अहम है। दूसरा जो होगा बायलैटरल, अब वो हो ना हो कह नहीं सकते, वो है पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग के साथ। अगर मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है। जर्मन पुलिस ने बताया है कि एक हिंदुस्तानी मुसाफिर बरदार तैयारा जिसमें 147 मुसाफिर सवार थे, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। ये तैयारा नई दिल्ली से लंदन के लिए जा रहा था। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई थी और फिर बाद में अफवाह गलत भी साबित हो गई। अफवाह में कहा गया था कि विस्तारा नामी हिंदुस्तानी कंपनी के जरिए चलाए जाने वाले तैयारे में बम नस्ब किया गया और बम की इत्तला मिलने के बाद पायलट ने जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया और तैयारे का रुख फ्रैंकफर्ट की तरफ मोड़ दिया। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और तैयारा शाम 9:02 पर हवाई अड्डे पर उतर पड़ा। जहाज के जमीन पर उतरने के बाद मुसाफिर तैयारे से बाहर निकल गए और फिर पुलिस और बारूदी मवाद का पता लगाने के लिए तरबियत याफ्ता कुत्तों के जरिए तैयारे का मुआयना किया गया। ताहम तैयारे के अंदर कोई बम नहीं मिला और फिर तैयारे को महफूज करार दे दिया गया। वाज़ेह है कि आए दिन ऐसी अफवाहों को गश्त किया जा रहा है कि किसी तैयारे में बम है, लेकिन अफवाह बाद में झूठी साबित हो रही है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह का इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी फैमिली घर पर मौजूद नहीं थी, जराए ने की तस्दीक। जंग के खात्मे तक इरगमाली रिहा नहीं करेंगे, हमास का दो टोक बयान। यहिया सिनवार की शहादत के बाद आलमी कायदीन का जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ा। यहिया सिनवार की शहादत से मज़ाहिमत हरगिज नहीं रुकेगी। ईरान, अफगानिस्तान और खतर के रहनुमाओं ने जारी किया शहादत पर बयान। अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, रूसी सदर पुतिन की वार्निंग।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 से 24 अक्टूबर रूस के दौरे पर ब्रिक्स ममालिक के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। माहिरीन ख़ारजा उमूर ने मोदी के दौरे को तारीख़ी करार दिया। और बम की झूठी इत्तला के बाद हिंदुस्तानी तैयारे की जर्मनी में हंगामी लैंडिंग। नई दिल्ली से लंदन के लिए परवाज कर रहा था तैयारा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।